والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار سے وہ گھر اور بچوں کے اخراجات پورے نہ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ملازمت کی خاطر شہر جانے کا سوچا، مگر وہاں سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ گاؤں میں تو اپنا گھر تھا، جبکہ کراچی میں کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے کزن عبد الرحمان سے بات کی، جس نے ہمت بندھائی کہ آپ یہاں آ جائیں، رہائش اور ملازمت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میری نانی بھی کراچی میں رہتی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ تم آ جاؤ، جب تک رہائش اور ملازمت کا مسئلہ حل نہ ہو جائے ہمارے پاس قیام کر لینا۔ یوں میرے والد وہاں فیملی کراچی آ گئے اور نانی کی ہدایت کے مطابق ماموں کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنا آدھا مکان رہنے کے لیے ہمیں دے دیا اور میرے کزن نے حسب وعدہ ملازمت لگوا دی۔ اب تنخواہ اتنی مل جاتی تھی کہ گزارا اچھی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے ماموں کے مکان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ان کا ایک مکان اور بھی تھا، وہ وہاں شفٹ ہو گئے اور پورا گھر ہمیں رہنے کے لیے دے دیا، اور بابا جان کو تاکید کر دی کہ کچھ رقم جوڑو تاکہ کوئی پلاٹ خرید سکو۔ کب تک کرائے کے گھر میں بھٹکتے رہو گے؟ لیکن والد نے کرائے کا گھر لینے کا خیال ہی دل سے نکال دیا اور ماموں کے مکان کو مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو گئے۔ ایک روز والد صاحب کا ماموں سے جھگڑا ہو گیا، جس پر انہوں نے ہمیں اپنے مکان سے نکال دیا۔ جب عبد الرحمان بھائی کو علم ہوا تو انہوں نے اپنا مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ والد صاحب کی نوکری ایسی تھی کہ ہر سال معاہدہ ہوتا تھا اور تنخواہ میں ترقی بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ کرائے پر مکان نہیں لیتے تھے۔ جنید عبد الرحمان کا چھوٹا بھائی تھا، وہ پہلے کبھی کبھار اور اب اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ یہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ چند سال بڑا ہونے کے سبب میں جنید بھائی کہتی تھی۔ وہ بہت مخلص انسان تھے، ہنسمکھ اور اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کی شوخ طبیعت اور اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کوئی لڑکی ان سے ملاقات کر لیتی تو ان سے متاثر ہو جاتی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی شخصیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ شوخ ضرور تھے، لیکن دل پھینک نہیں، بلکہ اپنے والدین کے فرمانبردار بیٹے تھے۔ ان کے والد نے طالب علمی کے زمانے سے ان کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر دیا تھا اور انہوں نے باپ کی مرضی کے آگے چوں تک نہ کی تھی۔ جب وہ ایم اے کے طالب علم تھے تب ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے ہوئی جو ان کو پسند آ گئی، اور ان کی ملاقاتیں محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک دن جنید کی ماں نے ان کی شادی کی بات چھیڑی تو انہوں نے کہا، امی مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ فرح سے میرا رشتہ ختم کر دیں۔ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، ماں نے جواب دیا۔ تمہارے والد اپنے بڑے بھائی کو رشتہ توڑنے کا نہیں کہہ سکتے۔ فرح تمہارے تایا کی بیٹی ہے جن کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے اور جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس سے کہہ دیا کہ والدین راضی نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو بڑے بھائی کے توسط سے گورنمنٹ جاب مل گئی اور وہ مستقل کراچی رہنے لگے۔ 2-4 ماہ بعد اپنے والدین سے ملنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ کسی خاندانی رنجش کے سبب تایا نے خود ہی رشتہ ختم کر کے فرح کی شادی دوسری جگہ کر دی۔ کچھ دنوں بعد جب جنید گاؤں گئے تو ان کی والدہ نے پوچھا، بیٹا وہ کون لڑکی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ میں چاہتی ہوں اب اس سے تمہاری شادی کرا دوں۔ امی جان، اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں میری شادی کر دیں۔ ان دنوں میری عمر 14 برس تھی اور میں جنید کو پسند کرنے لگی تھی۔ اچھے قد کاٹ کی وجہ سے میں اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ جنید مجھے کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں، شاید وہ مجھے پسند کرتے ہوں، مگر کبھی مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ انہی دنوں عبد الرحمان بھائی کو پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی اور انہوں نے ہمیں اپنا مکان خالی کرنے کو کہہ دیا تاکہ وہ اسے بیچ سکے، مگر پھر بابا جان کی مجبوری دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا۔ یہ بھی انہی کی ملکیت تھا اور رقبے میں پہلے مکان سے کچھ بڑا تھا۔ بیچ میں دیوار اٹھا کر ایک حصہ ہمیں دے دیا اور دوسرے حصے میں کرایہ دار رہنے لگے۔ مکان کی تبدیلی کے دوران میں 7ویں کا امتحان دے چکی تھی، 2 سال گھر پر رہی اور اب دوبارہ اسکول میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ نزدیک کے اسکول میں داخلہ نہ ملا تو امی نے جنید سے ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ حمید نامی ایک دور کے رشتہ دار عبد الرحمان بھائی کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی وین میں اسکول کے بچے اٹھاتے تھے۔ پرنسپل سے ان کی جان پہچان تھی، اس نے میرا داخلہ کروا دیا، جبکہ جنید کہتے تھے
کہ تم घर में पढ़ती रहो, मैं कोई जान पहचान वाला ढूंढ रहा हूँ, जरूर करीबी स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा दूंगा। मगर मैंने इस डर से कि साल ज़ाया ना हो जाए, हमीद ने जिस स्कूल में दाखिला करवाया वहाँ जाना शुरू कर दिया। हमीद ने अम्मी को इत्मीनान दिलाया कि मैं सुल्ताना को घर लाने ले जाने का जिम्मा ले लेता हूँ। कुछ दिनों बाद जुनैद गांव से आ गए और जब पता चला कि मैंने हमीद के ज़रिए किसी दूर के स्कूल में दाखिला ले लिया है तो इन्हें अच्छा नहीं लगा, मगर वो खामोश हो गए। एक रोज़ अब्दुर्रहमान भाई की बेटी की शादी थी। ढोलकी की तकरीब के लिए जुनैद मुझे लेने आए। तब इन्होंने मुझसे कहा, सुल्ताना तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मैंने जवाब दिया, मैं अभी मैट्रिक करना चाहती हूँ, आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बोले, मैं 3-4 साल तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। मैंने अपनी कज़न सफूरा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगी, जुनैद को क्या हो गया है? इधर मुझसे शादी का वादा किया है और इधर तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे इस पर एतबार था कि वो झूठ नहीं बोल रही। तभी जुनैद पर बहुत गुस्सा आया और मैं परेशान भी हो गई। खैर, इनसे तो कुछ ना कह सकी, लेकिन जब इन्होंने एक मर्तबा फिर अपनी बात दोहराई तब मैंने कह दिया कि मुझसे ये उम्मीद ना रखें, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इन्हें झटका सा लगा और चेहरा उतर गया। वो खामोश हो गए। इस दिन के बाद से इनकी शौकी ख़त्म हो गई। अब वो ज़्यादातर संजीदा और खामोश रहने लगे। कुछ दिनों बाद इनकी वालदा ने इनकी मंगनी कर दी। ये मंगनी सफूरा से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हुई थी। मैं हैरान थी कि अगर उन्होंने सफूरा से शादी का वादा किया था तो फिर क्यों कर किसी और लड़की से मंगनी कर ली? मैंने सफूरा से पूछा तो वो कहने लगी, बेवकूफ़, मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने सच समझ लिया। ये सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई। अब मुझे दुख हुआ और मैं हम वक्त बेचैन रहने लगी। मुझे लगा कि मुझे जुनैद से मोहब्बत हो गई है और मैं किसी अनजानी आग में जलने लगी हूँ। इसी शराब से छुटकारा पाने की राह तलाश करने लगी। इन्हीं दिनों आने जाने के दौरान महसूस हुआ कि हमीद का झुकाव मेरी जानिब बढ़ रहा है। वो अब मुझे सबसे पहले लेने आता और वापसी में सबसे आखिर में घर पहुंचाता। इस तरह इसे अकेले में बात करने का मौका मिल जाता था। वो कहता कि अगर कोई मसला हो तो मुझे बताने से हिचकिचाना नहीं, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। जब बार बार इसने इस तरह की बातें की तो मैं भी तवज्जो से इसकी बातों पर कान धरने लगी, क्योंकि मेरा दिल इन दिनों बहुत परेशान रहता था। जुनैद की मंगनी के बाद से पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था और मेरी तालीमी कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन मैंने इसे बताया कि मुझे मज़ामीन में दिक्कत आ रही है, ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ, मगर किसी टीचर को नहीं जानती जो घर आकर पढ़ा दे। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, मैं कई टीचर्स को जानता हूँ, जब कहोगी इंतज़ाम हो जाएगा और फीस की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमीद ने तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझे तोहफे देने शुरू कर दिए। मैं ये नहीं ले सकती, घर वाले बुरा मनाएंगे। मैंने उज़र पेश किया, इनको बताना ही नहीं, कह देना कि तुम्हारी किसी सहेली ने दिए हैं। वो अम्मी से वैन की फीस भी बहुत कम बल्कि बराए नाम लेता था। कहता था कि आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इसी तरह 2-4 बार जब स्कूल की छुट्टी जल्दी हुई तो वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर भी ले गया, मगर तमाम रास्ता खामोशी में कटा। एक दिन इसने मुझसे कहा, सुल्ताना अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ या नहीं कहोगी तो भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं कुछ ना कह सकी। एक तरफ जुनैद की मोहब्बत में बटी हुई थी, दूसरी तरफ इसकी मेहरबानियां बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि जुनैद की मंगनी हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता। इसकी ज़िंदगी में मेरी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जुनैद का हमारे घर में आना जाना वैसे ही था। वो अक्सर मुझे दबे लफ्ज़ों में समझाया करते थे कि हमीद अच्छा आदमी नहीं है, इसकी लगाई हुई ट्यूशन भी छोड़ दो। कोई भी टीचर घर पढ़ाने यूं ही नहीं आता, वो भी बगैर फीस के। यकीनन हमीद तुमसे कोई मतलब निकालना चाहता होगा। मुझे ट्यूशन तो हर हाल में पढ़ना थी, कुछ समझ नहीं आता था। जुनैद ने यह भी कहा कि मैं तुमको घर पर ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा, लेकिन दिल अब इससे दूरी इख्तियार करने लगा था। मैंने इसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। एक रोज़ टीचर कहने लगी, अब मैं तुमको घर पर पढ़ाने नहीं आ सकती, मेरी मंगनी हो गई है। ससुराल वालों को मेरा दूसरों के घरों में आना जाना पसंद नहीं। अगर तुम मुझसे पढ़ना ही चाहती हो तो मेरे घर आकर पढ़ सकती हो। वो टीचर बहुत तवज्जो से पढ़ाती थी, इसने अम्मी को भी कायल कर लिया। यूं मुझे टीचर के घर जाकर पढ़ने की इजाज़त मिल गई। हमीद ने ही मुझे इसके घर लाने ले जाने का बेड़ा उठा लिया। अब अक्सर वापसी में वो मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले जाता, मैं एतराज़ ना करती। इसने मुझे अपनी चर्ब ज़बानी और शराफत का ज़ाहिरी रुख दिखाकर
مرغوب کر لیا تھا۔ میں اس کی جھوٹی محبت میں دھستی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مجھے جلدی لینے آ گیا اور کہا آج مجھے ایک ضروری کام تھا، سوچا پہلے تم کو گھر پہنچا دوں۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس نے کہا دراصل میں نے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ پھر وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے دوست کے گھر لے آیا۔ میں نے کہا بھی کہ وین میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، مگر وہ اصرار کرنے لگا کہ مناسب نہیں ہے۔ یوں اس کے اصرار پر میں مکان کے اندر چلی گئی۔ وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بولا میری بات غور سے سنو، میں گریجویٹ ہوں اور وین شوق کی وجہ سے چلاتا ہوں۔ میری 2 وینس اور بھی ہیں اور یہ بزنس اچھا چل رہا ہے۔ میں خوشحال ہوں۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میری بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد میری۔ تب تک تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گی، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ میں نے کہا۔ پھر اس نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ اب وہ کبھی مجھے ریسٹورنٹ لے جاتا اور کبھی کھانا پیک کروا کر دوست کے گھر لے آتا۔ جس روز وہ مجھے وہاں لے جاتا اس کا دوست گھر سے چلا جاتا تھا۔ مجھے اب اس کے ساتھ تنہائی میں خوف نہیں آتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے صاف ستھری باتیں کرتا تھا۔ یوں میں اس پر بھروسہ کرنے لگی اور جنید کو بھلانے لگی۔ میٹرک میں تھی کہ میرا رشتہ آ گیا۔ والدین کو یہ رشتہ پسند آیا۔ خالہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان کا بیٹا اچھی ملازمت پر تھا، گھر بھی اپنا تھا، لیکن میں حمید سے وعدہ کر چکی تھی۔ تبھی میں نے امی کو سختی سے انکار کر دیا کہ آپ خالہ کو منع کر دیں، میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے بہت سمجھایا اور ابا بھی سمجھاتے رہے، مگر میں نے ضد پکڑ لی۔ ماں باپ اولاد کے آگے ہار مان لیتے ہیں، تاہم مجھے انہوں نے کہیں تو بہانا تھا، تو وہ میرا دوسرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ تبھی میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حمید سے کہا کہ جلد میرے گھر رشتے کا پیغام بھیجو اور شادی کر لو۔ والدین کا ارادہ مجھے میٹرک کے بعد آگے پڑھانے کا نہیں ہے۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا اور بولا جب تک بہن کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا، تم کو صبر کرنا ہوگا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ والدین راضی نہیں ہو رہے۔ میں بہت روئی، منت سماجت کی، لیکن اگلے دن اس نے میری ماں سے کہا کہ آپ کسی اور وین کا انتظام کر لیں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ میں بہت پچھتائی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ایک دن خبر سنی کہ جنید کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ زیادہ ہمارے گھر آنے لگے۔ حمید کے جانے پر بھی وہ خوش تھے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کس طرح کا سلسلہ رہ چکا ہے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی تھی۔ تبھی ایک بار پھر سے جنید نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اپنی امی سے میرا نام لیا۔ وہ خوش ہو گئیں اور ایک دن ہمارے گھر رشتہ لے آئیں۔ ہم پر عبد الرحمن کے بہت احسانات تھے۔ ابھی تک ہم ان کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہے تھے۔ جنید نے یہ بھی کہلوایا تھا کہ وہ میرے نام یہ مکان لکھ دیں گے، مگر آپ رشتے سے انکار نہ کرنا۔ دراصل جس مکان میں ہم مقیم تھے وہ جنید کے نام ہی تھا۔ یوں میرا رشتہ ان سے ہو گیا اور وہ خواب حقیقت بن گیا جو میں نے کبھی اوائل عمری میں دیکھا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب کبھی حقیقت بن جائے گا، ورنہ عجلت میں اپنے لیے ایک غلط آدمی کا انتخاب نہ کرتی جو مجھے دھوکہ دے گیا۔ اب پچھتائی کہ خدا پر بھروسہ کیوں نہ کیا۔ اگر جنید کی منگنی ہو گئی تھی تو مجھ کو صبر کے ساتھ اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے تھی۔ یہ خوف بھی دل کے کسی گوشے میں چنگاریاں لیتا تھا کہ کبھی ان کو شک ہو گیا کہ میں حمید سے محبت کا دم بھرتی رہی ہوں تو وہ کیا سوچیں گے۔ سال بھر منگنی رہی اور یہ دن میں نے اس خوف کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے گزار دیے۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنی دلہن بنا کر لے گئے۔ گرچہ میں اس مہربانی کی مستحق نہ تھی، مگر خدا مجھ پر مہربان ہو گیا تھا۔ جنید نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پیار سے کہا آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ کتنے برس میں تمہیں پانے کی چاہ میں سلگتا رہا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے دن رات دعائیں مانگتا رہا ہوں۔ آج تم میرے سامنے ہو اور میرے من کا پھول کھلا ہوا ہے۔ اس خوش قسمتی پر میرا دل رو دیا۔ جنید تو آج بھی بہت خوش ہے، مگر میں نے اس خوشی کا چہرہ نہ دیکھا جس کی مجھے چاہ تھی۔ ضمیر کا تازیانہ بہت دردناک ہوتا ہے جس کو عمر بھر سہنا ہوتا ہے۔